بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وفات سے 3 دن پہلے جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت مہمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں تشریف فرما تھے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق آپ کی سب بیویوں کو آپ کے پاس اکٹھا کیا گیا۔ جب سب بیویاں آ گئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے فرمایا، اگر آپ سب کی اجازت ہو تو میں عائشہ کے گھر نہ چلا جاؤں؟ سب نے آپ کی رضامندی کو قبول کرتے ہوئے ہاں کر دی۔ جب سب بیویوں نے نبی کریم کو حضرت عائشہ کے گھر جانے کے لیے ہاں کر دی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ آپ نے اٹھنے کی کوششیں کی مگر آپ اٹھ نہ سکے۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس وہاں پاس ہی کھڑے تھے۔ انہوں نے آپ کو سہارا دے کر آپ کو حضرت عائشہ کے گھر لے آئے۔ حضور اکرم کا سارا جسم پسینے سے تر تھا۔ حضرت عائشہ کے گھر کے باہر صحابہ کرام کافی تعداد میں اکٹھے تھے۔ جب انہوں نے نبی کریم کو اس حالت میں دیکھا تو آپ نے حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کے چل رہے تو سب پریشان ہو گئے اور کہنے لگے، اے اللہ، ہمارے نبی کو کیا ہو گیا ہے؟ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ میں نے کبھی بھی کسی کا اتنا پسینہ بہتا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم کا مبارک ہاتھ میں اپنے چہرے مبارک پر بار بار پھیر رہی تھی۔ حضرت محمد کی زبان مبارک کلمہ جاری تھا اور فرما رہے تھے کہ اے اللہ تعالیٰ، موت بھی اپنی سختیاں رکھتی ہے۔ حضور اکرم کی حالت کے بارے میں جس صحابی کو علم ہوتا وہ باغا باغا مسجد نبوی میں آ جاتا۔ اسی طرح مسجد نبوی میں کافی صحابہ کرام ہجوم ہو گیا۔ صحابہ کرام نبی کریم کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہو رہے تھے۔ ہجوم کی وجہ سے آوازیں بلند ہونے لگی۔ جب آپ نبی کریم نے صحابہ کرام کی آواز سنی تو آپ نے پوچھنے پر آپ کو بتایا گیا کہ اللہ کے نبی، آپ کی حالت کی وجہ سے سب صحابہ کرام پریشان ہیں۔ نبی کریم نے صحابہ کرام کے پاس جانے کے لیے اٹھنے کی کوشش کی مگر اتنی کمزوری ہو چکی تھی کہ اٹھ نہ گیا۔ آپ پر 7 مشکیزیں پانی ڈالنے کے بعد کچھ بہتر ہوئے۔ آپ کو سہارا کے ساتھ اٹھا کر ممبر رسول پر لایا گیا۔ نبی کریم نے اپنا آخری خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو، مجھے لگ رہا ہے کہ تم میرا پردہ فرمانے سے ڈر لگتا ہے۔ سب نے مل کر جواب دیتے ہوئے فرمایا، ہاں اللہ کے نبی، یہی ڈر ہے۔ آپ نے جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ اللہ کے بندو، ڈرو مت، میں آپ کو روزہ کوثر ضرور ملوں گا۔ بے شک میں روزہ کوثر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ مجھے آپ سب کی فکر کی تنگ دستی کا فکر نہیں، مجھے بس تمہاری دنیا میں رزق کے زیادہ ہونے کا فکر ہے کہ زیادہ دولت ہونے کے چکر میں ایک دوسرے برتری لے جانے کی کوششیں نہ کرنے لگو۔ جس طرح مجھ سے پہلی قوموں کا حال تھا، جس طرح ان کو ہلاک کر دیا گیا، آپ کے ساتھ ایسا نہ ہو۔ آپ نے فرمایا، لوگوں، نماز کی پابندی قائم کرنا، ہر وقت نماز کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، یہی بار بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے۔ حضور اکرم نے فرمایا، عورتوں پر کبھی ظلم نہ کرنا، ہمیشہ عورتوں سے اچھا سلوک سے پیش آنا، عورتوں کے معاملے سے بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اے بندو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے میرے بندے، تو مجھے چاہتا ہے، دنیا کو چاہتا ہے؟ تو اس بندے نے کہا، اے اللہ، میں تیری رضا چاہتا ہوں، مجھے دنیا کے مال و دولت سے کوئی لینا دینا نہیں۔ نبی کریم کا مطلب یہ تھا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو چن لیا ہے۔ آپ نے اپنی امت کی دعا کرتے ہوئے فرمایا، میری امت کے لوگوں، میرا سلام ہر آنے والے تک پہنچا دینا۔ پھر آپ کو سہارے کے ساتھ اٹھاتے ہوئے گھر لے گیا۔ حضرت عبد الرحمن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت عبد الرحمن کے ہاتھ میں مسواک دے کر آپ نے مسواک لینے کو چاہا لیکن کمزوری کی وجہ سے نہ لے پائے۔ نبی کریم کی نظر مسواک پر تھی۔ جب حضرت عائشہ نے نبی کریم کو اشارے کو سمجھ گئی، انہوں نے حضرت عبد الرحمن سے مسواک لے کر حضور اکرم کے پاس رکھ دی لیکن کمزوری کی وجہ سے وہ آپ مسواک اٹھا نہ سکے۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، میں نے مسواک اپنے منہ میں لیا اور اس کو نرم کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں ڈال دی تاکہ دانت مسواک سے تر رہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے، مجھے اس بات پر فخر ہے کہ نبی کریم کے پردہ فرمانے سے پہلے میرا اور نبی کریم کا لباب اکٹھا کر دیا گیا۔ جب حضرت فاطمہ تشریف لائیں تو انہوں نے اپنے بابا کو دیکھا اور زور و قطار سے رونے لگی اور اللہ کے آخری نبی کھڑے ہوتے آپ فاطمہ کا پیشانی چومتے۔ اس بار نبی کریم کی حالت دیکھ کر فاطمہ رونا بند ہی نہ ہوا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو اشارہ کرتے فرمایا، اے فاطمہ،
میرے پاس آ جاؤ۔ جب فاطمہ اپنے بابا کے پاس گئی تو بابا نے فرمایا بیٹی میں اس رات دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ جب فاطمہ نے اپنے بابا کی بات سنی تو زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ پھر فاطمہ نے بابا کو اشارہ کیا تو فاطمہ میری بات کان میں فرمایا بیٹا میرے سب خاندان سے پہلے تو میرے پاس تشریف لائے گی۔ تو فاطمہ چپ ہو گئی۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم کے پردہ فرمانے کے بعد حضرت فاطمہ سے دریافت کیا فاطمہ نبی کریم نے وہ کیا بات کی تھی جو تم رونا شروع کر دیا؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میرے بابا نے فرمایا تھا کہ میں آج دنیا کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ پھر حضرت عائشہ نے فرمایا وہ کیا بات تھی جس بات پر آپ مسکرانے لگی؟ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بابا نے فرمایا سب سے پہلے میری بیٹی فاطمہ میرے پاس آئے گی، تو اس بات پر میں چپ ہوگی۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی کریم سب صحابہ کرام کو گھر سے باہر جانے کا حکم دیا۔ جب سب باہر چلے گئے تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ میرے پاس آ جا۔ جب میں پاس گئی تو نبی کریم مجھے میرے سینے کے ساتھ ٹیک لگائی، ہاتھوں کو آسمان کی طرف اٹھا کر دعا مانگی۔ مجھے اعلیٰ رفاقت پسند ہے، انبیاء شہداء اللہ کے نیک بندوں میں پسند کرتا ہوں۔ حضرت عائشہ فرمایا میری سمجھ آ گیا کہ نبی کریم دنیا سے پردہ فرمانے والے ہیں۔ پھر جبرائیل علیہ السلام تشریف فرمائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے سچے نبی ملک الموت باہر کھڑا ہے اور اندر آنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ سب سے پہلے کبھی کسی ملک کی موت نے اجازت نہیں مانگی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل علیہ السلام اس کو اندر آنے کی اجازت دے۔ ملک الموت نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہی سلام پیش کیا اور فرمانے لگے اللہ کے نبی مجھے اللہ نے بھیجا ہے، نبی کریم سے دریافت کرو کہ آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے پاس جانا پسند کرتے ہیں؟ نبی کریم نے جواب دیا مجھے اللہ کے پاس جانا پسند ہے۔ ملک الموت نبی پاس کے سر کی طرف کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت کہنے لگے اے نبی کی پاک روح اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ جا، اے نبی اللہ کی روح اللہ کے پاس لوٹ جا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے نبی کریم کی روح قبض ہو گئی اور آپ کا سر مبارک میرے سینے پر پڑا تھا، جو کہ مجھے محسوس ہوا کہ کافی بھاری ہو گیا ہے۔ سمجھ گئی نبی کریم پردہ فرما گئے۔ میری سمجھ اس وقت کچھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں اپنے حجرے سے مسجد کی طرف نکلی اور کہنا حضور پردہ فرما گئے۔ حضور اکرم پردہ فرمائے، سب پریشان کے عالم میں رونے لگے۔ حضرت علی جس جگہ کھڑے تھے وہیں بیٹھ گئے، اپنی جگہ سے دوسری جگہ جانے کی طاقت ہی نہ رہی۔ جب حضور اکرم کی روح قبض ہونے والی تھی تو آپ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمانے لگے اے میرے وسائل کے بعد میری امت کے لیے کون ہوگا؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کرنے لگے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے میرے محبوب کو یہ بات بتا دو کہ میں ان کو آپ سے رسوا نہیں کروں گا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی حکم ہے کہ جب قیامت آئے گی سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی قبروں پر تشریف فرمائیں گی انشاءاللہ۔ جب سب لوگ روز قیامت جمع ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے سردار ہوں گے۔ جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا اس وقت تک سب امتوں پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ باتیں سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خوش ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میری امت کو جنت میں داخل کرے گا آپ کے وسائل پر۔ بی بی فاطمہ اور حسن و حسین بھی رونے لگے۔ سب مسلمان غم میں ڈوب گئے۔ اے پیارے دوستو دنیا فانی ہے، ایک نہ ایک دن سب نے دنیا چھوڑ کر چلی جانا ہے۔ نبی کریم کے پردہ کرنے کے بعد دنیا میں ہمیشہ خواہش مند کیوں ہوتے ہو؟ اس دنیا کی رنگینیوں میں دل کیوں لگا لیتے ہو؟ کیا ہمارے لیے کوئی سبق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلال و قدر نبی پیغمبر اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو ہم بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے۔ ہم سب کو کوئی بوڑھا مر جائے، کوئی جوان کوئی چھوٹی عمر میں چلا جائے، ہم دیکھ رہے ہیں کوئی پیدا ہوتا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کیا یہ بات سب دیکھنے کے باوجود بھی ہم عبرت حاصل نہیں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اس دنیا میں کوئی ہمیشہ زندہ نہیں رہے گا، سب ایک نہ ایک دن اللہ پاک کے پاس چلے جائیں گے۔ ہم کو چاہیے دنیا سے دل لگانے کے بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے تاکہ ہماری آخرت سنور جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستوں پر بھی چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔